الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری وسائل ہے. آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فكرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ترجمہ: اے کتاب والوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے. وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصے بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی. تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف رب کریم ان کی توجہ دلا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے زمانے تک 569 برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی. یعنی یہ جو 569 سال کا وقفہ تھا، اس میں کوئی نبی نہیں آیا. اور پھر 569 برس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو اس آیت میں بہت بڑی نعمت فرمایا گیا. کیسی نعمت؟ مفسرین مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو شدید پیاس لگی ہو اور کہیں سے جو ہے اسے جام بخش اور خوش ذائقہ ٹھنڈا پانی مل جائے، اسی طرح کوئی آدمی تپش میں ہو، حبس میں ہو، اور اس پر باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جائے، اگر کوئی بھوکا بہت زیادہ ہو اور اس کو کھانے کی نعمت مل جائے، اسی طرح کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو اور رب کریم اسے شفا کی نعمت عطا فرما دے، اسی طرح اگر کوئی مصیبت میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو اور رب کریم جو ہے اسے خوشحالی کی نعمت عطا فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ کم درجے کی ہیں، اور جب ہم نے اپنے حبیب کو نعمت بنا کر بھیجا تو محبوب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایسی نعمت عظما یعنی عظیم نعمت، ایسی نعمت کبریٰ، بہت بڑی نعمت بنا کر اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا دیکھو ہم نے جب نعمت بھیجی اب تمہیں اس کی قدر کرنی ہے، اب تمہیں اس کی جو ہے قدر کرنی ہے. اور جانتے ہوئے یہ نعمت ہم نے اس لیے بھیجی کہ تمہیں بعد میں کوئی موقع نہ ملے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا ہی نہیں آیا، اس لیے ہم نے
اپنے حبیب کو جو ہے اس آب و گل میں بھیجا کہ وہ تمہیں جو ہے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں جو ہے جہالت کی زندگی سے نکال کر تمہیں اچھی اور پیاری زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ محبوب ہے کہ تم تو دوزخ کے امید گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، میرے حبیب نے جو ہے اس کائنات میں آ کر تمہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ کے اس کنارے سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا۔ اور محبوب جو ہے ایسے نور والے ہیں کہ اپنی نور سے جو ہے اس پوری کائنات کو جو ہے وہ ہدایت سے بھر دیا۔ اور آگے فرمایا علی فطرتی، علی فطرتی، یہاں یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے فطرت جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ وہ کیسی فطرت ہوتی ہے؟ فا تا را اور تا، ایک یہ فطرت، ایک لفظ فطرت فا تا را اور تا، یہ فطرت۔ اس آیت میں فطرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی تعریف آپ سن لیں تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی موقع ملے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان زمانے کا نام، یعنی جو 569 جو برس تھے جس میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا زمانہ، یہ درمیانی زمانہ، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ اکبر عزیزان گرامی جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود حقیقی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے تھے، وہ اہل فطرت کہلاتے تھے، وہ اہل فطرت کہلاتے تھے۔ اور ان میں کون کون تھے؟ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد، نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے والدین وہ سب توحید پرست تھے اور کوئی ان میں سے کافر نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب یہ بھی توحید پرست تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی توحید پرست تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی جو ہے عزیزان گرامی توحید پرست تھی، اہل فطرت تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ عقیدہ کام آئے گا، نبی پاک علیہ السلام جن جن پاک طیب ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، یہ پوری کی پوری لڑی جو ہے یہ سب توحید پرستوں کی لڑی ہے۔ اچھا، اس میں سے کوئی بھی کافر نہیں، برا مت مانیے گا، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، کچھ لوگوں کا اس دور میں یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین یہ اہل ایمان نہیں تھے، اہل ایمان نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک کافرہ کے پیٹ میں جو ہے وہ پرورش پاتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ من گھڑت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جن پاک طیب ارحام سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن میں تشریف لائے، وہ سب کے سب اہل فطرت اور عزیزان گرامی توحید پرست تھے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے اور اسی پر جو ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اب آگے آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 20، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد
میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، کس سے فرمایا گیا؟ اپنے حبیب علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ رب فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، عزیزان گرامی میں آپ سے کوئی بات کہوں آج سے 100 سال پہلے کی کہ حاجی صاحب یاد کیجئے فلاں بات کو، آپ کہیں گے یار میں تو 100 سال پہلے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کون سی بات کائی کی بات مجھے کیا پتا۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگرچہ اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن آپ کا وہ نور مبارک جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی نہیں فرمایا جاتا کہ یاد کرو، حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا کیا یاد کروں، میں تو حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا میں آیا نہیں، رب کریم جل جلالہ یہ اس دور کو جو ہے وہ یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ کس بات کا شکر؟ فرمایا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص 3 نعمتیں نازل فرمائی۔ خاص 3 نعمتیں۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء جو ہے وہ تشریف لائے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ بنی اسرائیل آزاد ہوئے اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے جو ہے وہ نجات پائی۔ اور تیسری نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو ہے منو سلوہ اتارا۔ اسی طرح دریا ان کے لیے بھار دیا، زمین میں سے چشمے نازل ہونا شروع ہو گئے، گرمی لگنا شروع ہوئی تو آسمان پر بادل آ کر ان پر سایہ فکر ہوا۔ ایسی ایسی نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ رب فرماتا ہے کہ سارے جہان میں ہم نے ایسی نعمتیں کسی کو نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل پر اتنی نعمتوں کا نزول ہوا کہ اس سے قبل اور بعد کسی پر اتنی نعمتوں کا نزول نہیں ہوا، لیکن افسوس بنی اسرائیل یہ ناشکر پیدا ہوئے، یہ ناشکر نکلے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت سے ایک اور عقیدے کی بات پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے احسان کو یاد کرو کیونکہ ہم نے تم میں پیغمبروں کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس سے میلاد انبیاء کا ثبوت ملتا ہے، اس سے میلاد انبیاء کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، کتنے حاضرین جو ہے یہ 12ویں شب کو ہماری اس محفل میں آتے ہیں، ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی آمد کا، حضور علیہ السلام کی نعمت کا، حضور علیہ السلام کے معجزات کا، حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات ہم جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ انبیاء کا میلاد منانا اور ان کی ولادت
قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا، یہ رب کریم کا ہمیں حکم ہے، یہ رب کریم کا ہمیں حکم ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم شب میلاد مصطفیٰ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، بادشاہت اسے عطا فرمائی، تو یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کو بادشاہت ملے تو بادشاہت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ صرف بادشاہت پر نہیں ہے۔ اگر کسی برادری کے بڑے عہدے پر آپ کو فائز کیا جائے، کسی محکمے کے بڑے عہدے پر آپ کو فائز کیا جائے، تو بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور کیسا شکر؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا عہدہ ملے، جب بھی بادشاہت ملے، جب کوئی محکمے کی وزارت ملے، تو شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے یہ سارے نظام کو چلایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ظالم اگر ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ کی جائے، اور جتنے بھی ملک کے باشندے ہیں یا جس آپ برادری کے بڑے ہیں وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کو امن و سکون سے گزارنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہ عزیزان گرامی بادشاہت ملنے یا کسی عہدے پر فائز ہونے کا، شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو عہدہ دیا جاتا ہے، وزارت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے، برا مت مانیے گا، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، یہاں تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی قتل عام کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ نے دیکھا سیٹ حاصل کرنے کے لیے جتنا حرام کا پیسہ ہو وہ خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کو جب امیر المومنین بنایا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ جو مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا گیا ہے، یہ میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، یعنی یہ اتنا کٹھن موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، کوئی کتا بھی پیاسا نہ مر جائے، کسی غریب کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ظالم کے ہاتھ مضبوط نہ ہو، یہ ایسی عزیزان گرامی سیٹ ہوتی ہے کہ آدمی کے گلے میں پھانسی کا پھندا آ جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے نام سنا، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے، کیسا آپ کا عدل و انصاف، اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انصاف کا ایسا دور دورا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے، پہلی صدی کے مجدد ہے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اندر پانی پیتا۔ حالانکہ شیر کا کام کیا ہے؟ بکری کو دیکھتے ہی چپٹ کر کام تمام کر کھا لیتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن تمام دنیا نے دیکھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گاٹ میں پانی پیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گاٹ میں پانی پیتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی ہے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر، یہ عزیزان گرامی ان کا۔ لیکن جب انہیں امیر المومنین بنایا گیا، زاروں قطار ہو رہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مصلے پر بیٹھے روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ گیلی ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی، داڑھی سے آنسو نکل رہے۔ زوجہ آ کر کہنے لگی علی جان آپ کو تو اتنا بڑا مقصد ملا ہے، خوش ہونا چاہیے، آپ مصلے پر آ کر اتنا رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری گردن پر اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی پوری امت کا بوجھ ڈال دیا گیا، میں اس بوجھ
کو کیسے سنبھالوں گا؟ اور فرماتے جب میں نے بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض پوری سلطنت کے مصیبت صبر کی میں نے اگر خبر گیری کے بارے میں غور کیا اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب قیامت کے دن مجھے ان کے بارے میں باز پرس فرمائے گا، تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن جواب نہ دے پاؤں اور اللہ تعالیٰ میری پکڑ فرما دے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے پاؤں۔ میرے رب نے پوچھ لیا، اے عمر بن عبدالعزیز تیری حکومت تھی، وہ غریب بیچارہ پریشان تھا، تیری حکومت تھی وہ مصیبت میں تھا، تو نے خبر گیری نہیں کی، تیری حکومت تھی وہ ظالم ظلم کر رہا تھا اور تو نے اس کی پکڑ نہیں کی، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ آپ دیکھیے کہاں وہ دور تھا اور آج جو ہے عزیزان گرامی کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، پھول ہار ہوتے ہیں اور ایسی شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہاں وہ دور تھا، کہاں یہ دور ہے۔ اور عزیزان گرامی ہمیں تو افسوس ہوتا ہے جب کہیں ظلم ہو رہا ہو اور ہم اپنے منہ سے کہیں کہ وزیر اعظم صاحب خبر ہی نہیں لیتے، تو عوام میں سے جو ان کے چمچے ہوتے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کیا نواز شریف اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے لاہور سے آئے گا؟ میں کہتا ہوں اگر اس کے جو نمائندے پورے ملک میں موجود ہیں اگر وہ ظلم کو ختم نہیں کر سکتے تو میاں صاحب کو چاہیے کہ ان سب کو عہدے سے نکال کر باہر کریں۔ نہیں کر سکتا ہٹا دے، کیونکہ جتنے لوگوں کو اس نے تعینات کیا ہے قیامت کے دن ان سب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا، یعنی اتنا جنت سے دور ہوگا کہ وہ خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اور اسی طرح امام بخاری نے دوسری حدیث نقل کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہوں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کتنا کٹھن موقع ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی سوچ پیدا ہو جائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جیسے ہمارے گناہ ہیں ویسے ہمارے بادشاہ، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے وزیر اعظم اور صدر۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں تاکہ جو ہے ہم پر نیک جو ہے وہ حکمران مسلط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو بھی شریعت مطالعہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔